جس کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ امی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو جاہلوں نے جو مطلب نکالتا، پاکستان کے مولوی نے جو مطلب نکالا ہے، اس بے وقوف نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ یہ اس سے بڑی توہین میں سمجھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں حضور کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور حضور کو ان پڑھ بھی سمجھتا ہو۔ یہی بات اگر کوئی غیر مسلم کہتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ بھائی اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے اس لیے ایسے جملے بول رہا ہے، لیکن جب یہی شخص یہی الفاظ کوئی ایسا شخص بولے جس کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا ہو، تو پھر ہمیں یہ یقین کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ بھی اپنے بابا کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ ہے وہ جو نبی کی ذات اقدس پر بے ادبیاں بیان کرتا ہے، زبان درازیاں کرتا ہے۔ تو اب پیارے اب ذرا غور کیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ امی ہے، اس کو ان لوگوں نے غلط مطلب نکالا، کہا کہ ان پڑھ، اس کا ترجمہ کیا۔ اگر یہی لفظ امی کسی عام انسان کے لیے بولا جائے تو اس کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنے حساب سے کر سکتا ہے، لیکن حضور کے لیے لفظ ان پڑھ کا استعمال اللہ کی قسم حضور کی بے ادبی ہے، حضور کی ذات اقدس میں انتہائی گستاخی ہے۔ حضور کے لیے جب لفظ امی کا استعمال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ایسی ذات جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھا، جس کو دنیا میں کسی نے، ذرا بولیے نا، جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھا۔ میں صرف یہ جتنے امامیں دکھ رہے نا، یہ امامے والوں کے واسطے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امت تک آپ یہ بات پہنچا سکیں گے۔ دیکھیے اب ایک سوال پیدا تھا، بھئی پھر حضور دنیا میں آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کی شان بن کر لوگوں کو سکھانے والے، علم سکھانے والے بن کر آئے، حکمت بتانے والے بن کر آئے، حکمت کا جامع پہن کر آئے، علم کا لبادہ اوڑھ کر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو علم سکھانے آئے تو پھر حضور کا استاذ دنیا میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ جب حضرت غریب نواز کا کوئی استاذ ہے، جب حضرت غوث اعظم کا کوئی استاذ ہے، جب امام بخاری کا کوئی استاذ ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی استاذ ہے، جب مولا علی المرتضیٰ کا کوئی استاذ ہے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا استاذ ہے، تو پھر رسول اللہ کا استاذ کوئی نہیں۔ بھائی اے بابو چائے والے رکھ دیجئے، دکان بند کر دیجئے۔ تو اب آپ مسئلے کو سمجھے گا، پھر پلا رکھتے بیٹا رکھتے۔ اب مسئلے کو سمجھے گا، ہر ایک کا جب کوئی نہ کوئی استاذ ہے تو پھر حضور کا استاذ دنیا میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے پیارے دوستو، شاگرد چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنے بھی بڑے مرتبے والا ہو جائے، استاذ اگرچہ کہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ شاگرد سے مرتبے میں فضیلت میں بڑا ہی ہوگا۔ آپ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنا گھور کے دیکھے تو ان کو حیبت ہو رہی ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک باریک پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں جو امت کے ایمان کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ لوگ اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ بیچارے ہمارے شاعر صاحب ناظم جلسہ اتنے بہترین اشعار سنائے، بٹھا کے مدینے میں سیر کرا رہے، اور تم لوگ یہاں بھی سیر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو لائٹ رہی ہے تو لیے انہوں بیچارے تمہارے آدمی ہے، میں تو مہمان ہوں، کم سے کم میری تو ذرا کچھ تو سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، نہیں سمجھ میں آ رہا نقشبندی صاحب بولو، کچھ تو بھی بولو بڑے بھائی۔ تو اگر میں آپ کے حساب سے، مگر آپ ایسا گھور گھور کے دیکھیں گے تو میں تقریر کرنا بھول جاؤں گا۔ دیکھو تو اب آپ ذرا غور کیجیے گا، استاد ہر اعتبار سے شاگرد سے بڑا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ایسا کہیں نہیں،
آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ بڑے مرتبے والے ہیں لہذا شاگرد کا مرتبہ بڑا ہو گیا استاد کا مرتبہ چھوٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد ہر اعتبار سے شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا احترام زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ سے بھی بڑا ہو، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حضور سے بھی بڑا ہو جائے۔ ارے وہ جو پہلے آئے ہوئے تھے جو 1,24,000 پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بھی میرے نبی سے زیادہ فضیلت والا نہیں بنایا۔ خود کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رب کہتا ہے ہم نے ان رسولوں میں سب رسولوں پر ایک رسول محمد عربی کو فضیلت والا بنایا، حبیب پاک کو فضیلت والا بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ کوئی ان پر فضیلت لے جائے، ان پر مرتبہ لے جائے، ان پر فوقیت لے جائے، ان پر عزت لے جائے، ان پر احترام لے جائے، ان پر تعظیم لے جائے۔ اسی لیے کہا گیا بعد خدا بزرگ تھی خصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی بزرگوں برتر ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات۔ ایک بار نعرہ لگا دو یار، نعرہ تکبیر، یا میرے پیارے دوستو، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پر کوئی فوقیت لے جائے، تو پھر ہم رب کا سوال پیدا ہوا ہے اللہ تیرا نبی تو علم سکھانے آ رہا ہے، تو علم سکھائے گا وہی جو سیکھا ہوا ہو، حکمت بتانے آ رہا ہے تو حکمت والا ہوگا وہی جس کا کوئی استاد ہو۔ پھر مولا تو نہیں چاہتا، تیری حکمت یہ ہے، تیری مصلحت یہ ہے کہ تیرے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، تو پھر یہ علم سکھائے گا کیسے، حکمت بتائے گا کیسے؟ تو رب نے جواب دیا بندو سنو، میرا مصطفیٰ پڑھے گا ضرور مگر کوئی دنیا والا نہیں آئے گا، میرا کلام پڑھتا جائے گا، الرحمن علم القرآن، رب ذوالجلال سے پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت رسول صاحب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ لفظ امی کا جواب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا ہے۔ میں نے سکھایا، میرے نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے مگر میرے مصطفیٰ کا استاذ خدا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنے والی ذات محمد کی ہے، پڑھانے والی ذات رحمان کی ہے۔ اللہ نے حضور کو سکھایا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں، مثال دینے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی، چیف منسٹر ہے، وہ دنیا میں اگر کوئی اچھے ڈیسیشن لیتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، جب دوسرے دن ان کی نیوز میں، اخبار میں تصویریں چھپتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، تو پھر ان کا ایک استاذ اعظم گڑھ میں بیٹھا ہوا ہوگا تو چبوترے پہ بیٹھ کے کالر چڑھا کے بولے گا انہیں جو جو ڈیسیشن لے رہا وہ میں سکھایا سے نہیں ملتا۔ انہیں پوری ریاست پہ کام کر کے اتنا فضیلت والا نہیں ہوتا، انہیں چبوترے پہ بیٹھ کے جتنا فضیلت والا ہوتا۔ کیا
اب آمنہ کا لال مکے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو حبیب پاک علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دنیا والوں پہ ظاہر ہوا ہوگا، تو پھر اس وقت اگر کوئی استاد موجود ہوتا تو وہ مکے کے کسی نکڑ پہ بیٹھ کے کہتا تھا، ارے میں نے ہی محمد کو صبح میں یہ وظیفہ سکھایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کی اس طرح بے ادبی ہو، میرے محبوب کی کوئی ایسی توہین ہو، کوئی یہ کہے کہ یہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو انہوں نے جو پلٹایا ہے، یہ پلٹانے کا وظیفہ میں نے بتایا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی کی عزت و عظمت میں کمی نہ کر سکے، اس لیے رب نے کہا میرے مصطفیٰ کوئی دنیا والا تجھے نہیں پڑھائے گا، حبیب تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے پڑھاتا جائے گا، تیرا رب تجھے پڑھائے گا۔ دیکھو اور ایک بات بھی سن لو، ایک ایجوکیشن ایسا ہوتا ہے جو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیا سسٹم شروع ہوگا۔ آکسفورڈ انگلش ہے، آپ اس کے متعلق غور کریں گے، معلومات کریں گے تو پتا چلے گا ہر 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر اس کے الفاظ کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کچھ بولا جاتا تھا، اب کچھ بولا جاتا ہے، پھر آئندہ میں کچھ بولا جائے گا۔ پہلے کی علم کی صلاحیت الگ تھی، اب جو پرانے لوگ پڑھے ہوئے گریجویٹ ہیں، وہ گریجویٹ جب جو پڑھے تھے، آج وہ ایجوکیشن 7th کلاس 10th کلاس کا بچہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایجوکیشن ترقی کر گیا۔ اس وقت کے جو اساتذہ تھے وہ آج کے طلباء کو پڑھا نہیں سکیں گے، کیونکہ اب ایجوکیشن کی حدیں بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج سائنس پر بات ہو رہی ہے، آج خلاؤں پہ بات ہو رہی ہے، آج ناسا کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پہلے گھاس کے متعلق بات ہوتی تھی، پہلے بھینڈی عربی پہ بات ہوتی تھی، پہلے مرچی چٹنی پہ بات ہوتی تھی۔ آج دنیا اس پر بات کر رہی ہے کہ خلاؤں میں زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے، چاند میں سانس کیسا لینا چاہیے، کہ دنیا کی ترقیات کے متعلق اب ایجوکیشن کا ٹرینڈ الگ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کا جو استاد تھا وہ آج قابل قبول نہیں ہے، اور آج کا جو استاد ہے وہ آئندہ چند سال بعد قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر حضور کا بھی کوئی استاد ہوتا تو وہ اتنا بڑا تھا جو چند سالوں چند وقت تک کے لیے وہ قابل قبول ہوتا، مگر بعد میں جا کر نبی کی بات کو چیلنج کرنے والے پیدا ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا حبیب تجھے کوئی دنیاوی عقل رکھنے والا نہیں پڑھائے گا، تاکہ آگے چل کر کوئی تیری بات کو چیلنج کر سکے، کوئی تیری بات کا انکار کر سکے، کوئی تیری بات کا جو ہے مقابلہ کر سکے۔ حبیب تجھے میرا خدا پڑھائے گا، کیونکہ یہ وہ خدا ہے جو آج کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، کل کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، آئندہ کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، قیامت کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، قیامت کے بعد کو بھی جانتا ہے، جنت میں جانے کو بھی جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ تجھے وہ علم دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے کوئی تیرے علم کو چھانے نہیں۔ حبیب اب کوئی تیرے علم کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ پڑھانے والا وہ ہے جس نے خود پوری کائنات کو بتایا، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے ایسا پڑھایا کہ رب العالمین کے پاس پڑھنے والا رحمت للعالمین ہو گیا۔ ایسا اس نے بتایا۔ اے بابو ذرا سیدھا بیٹھ جا بیٹے، ایگزیبیشن دکھنا تو مسئلے کو سمجھو مسلمان۔ اب پھر اس کے بعد ذرا اور آگے چل کے دیکھو، ایک چیز بتا دو، ایک چیز
انشاءاللہ صبح قیامت تک کے لیے آپ کے واسطے میرے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب ہے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، اب حضور کو یہ نالج کہاں سے ملی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ یہ علم ان کو ان کے رب نے عطا کیا اور حضور کی زبان مبارک سے جاری ہو گیا کہ یہ حرام ہے۔ تو اب اللہ کی قسم آج 1400 سال ہو گئے، سائنس انتہائی ترقی پر ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے جس کو حرام قرار دیا آج تک پوری کائنات مل کر اس کے اندر فائدہ تلاش نہیں کر سک رہی ہے۔ بھائی زندہ باد زندہ باد پوری دنیا مل کے نہیں بول سکتی کہ شراب میں فائدہ ہے، کیا بات ہے شراب میں، حالانکہ شراب بننے کے جب کے حالات الگ تھے، 100 سال بعد الگ تھے شراب بنی، 500 سال بعد الگ بنی، اب تو بالکل انتہائی زبردست ہائیلی زبردست قابلیت والی شراب بن رہی ہے۔ ایسی اس کے لیے مشینیں تیار کی جا رہی ہیں، بڑے فیکٹریاں اربوں روپیہ شراب کی فیکٹریوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی شراب کے اندر کے نقصانات، اس کے اندر کی گندگی، اس کے اندر کی غلاظت، اس کے اندر پینے کے بعد ہونے والی شرارتوں کو کائنات کا کوئی سائنٹسٹ نہیں نکال سکا۔ واہ واہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سنے تقریر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشین تو چینج ہوئی مگر اثرات چینج نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی کرنی، پہلے شراب اعظم گڑھ میں بنتی تھی، امریکہ سے بنتی آ رہی ہے۔ پہلے شراب گھڑوں میں بنتی تھی، اب بڑے بڑے بوٹلوں میں پیک ہو کے ہائیلی سٹائل میں آ رہی ہے۔ پہلے شراب پھٹی کوڑی میں ملتی تھی، اب شراب ہزاروں روپے میں مل رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی شراب کے نقصانات ختم نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ شراب کے اندر پیدا ہونے والی شرارت ختم نہیں ہوئی، شراب کے اندر پیدا ہونے والی ضلالت ختم نہیں ہوئی، شراب کے اندر پیدا ہونے والے مہلک اشیاء ختم نہیں ہوئے۔ کل بھی شراب ضلالت کا سبب تھی، آج بھی شراب ضلالت کا سبب ہے۔ پوری کائنات مل کر یہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ کل تو آمنہ کے لال نے نقصانات کی وجہ سے حرام کہا تھا، آج اس میں فائدہ ہے لہذا یہ حلال ہوگی۔ کوئی مئی کا لال نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حرام کرنے والے نے ایسا پڑھا کہ پڑھانے والے نے اس وقت کے نقصانات بھی بتائے، اس وقت کے نقصان بھی بتائے۔ وہ کل بھی حرام تھی، وہ آج بھی حرام ہے، وہ کل بھی حرام ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اہل سنت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو پوری دنیا حضور کے اوپر زبان درازی کرنے کی جرات کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کے ایک فرمان کو غلط ثابت نہیں کر واہ واہ میرے نبی نے کہہ دیا زنا امت کی تباہی کا سبب، تمہارے گھروں کی جو ہے ہلاکت کا سبب، رشتوں کے لیے ڈرانے کا سبب۔ زنا کے نقصانات کو حضور نے بیان کرتے ہوئے کہا یہ ام الذنب ہے، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، اور یہ اسلام نے اس کو حد درجہ حرام قرار دیا۔ اب پوری کائنات مل کے اتنے بڑے بڑے ملک آ گئے نا بھائی، میں ہالینڈ گیا بیان کرنے، وہاں پر ایک ایسا علاقہ بھی ہالینڈ میں ایمسٹرڈم میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر ایک بڑی بستی ہے، بستی، اس بستی کے اندر پورے لوگ ننگے ہی ننگے رہتے، وہاں کپڑے پہن کے جانا منع ہے۔ اب کہیں گے لیں گے تم لوگ ایمسٹرڈم میں، ننگے ہی ننگے رہتے، وہاں پر دو حکم ہے، اس بستی میں جو بھی لوگ گھر خریدتے ہیں وہی لوگ خریدتے ہیں جن کو برہنہ رہنے کی خواہش ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا؟
اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آپ کے نبی نے آپ کو حلال کھلایا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ کتے کھانا شروع کر دیں گے نا, جب آپ بد جانور کھانا شروع کر دیں گے نا, جب آپ حرام کا کھانا شروع کر دیں گے نا, تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ننگے رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. آپ حلال کا کھانے والے ہیں نا, اس لیے آپ کو ننگے پن سے نفرت ہے. اس لیے ایک مسلمان اپنی عورت کو بغیر برقعے کے باہر نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ حلال کا کھانے والا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. جب آپ کتے کھانا شروع کر دیں گے نا, جب آپ بد جانور کھانا شروع کر دیں گے نا, اس وقت آپ کے اندر سے یہ مادہ حیا ختم ہو جائے گا. آپ کے اندر سے یہ حیا کا مادہ ختم ہو جائے گا. اس وقت بے حیائی پیدا ہوگی. تو بے حیائی بڑھتے بڑھتے کتے کھاتے 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 بد جانور کھاتے 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 ایک دن ایسی طبیعت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو ننگے رہنا جیتا ہے. وہاں پر مرد و خواتین پورے برہنہ رہتے ہیں, پورے برہنہ رہتے ہیں. مگر آپ اندازہ کیجئے دنیا اتنا زنا کو پسند کرنے لگی. شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی بیوی دوسروں کے ساتھ جو ہے زنا کرتی ہے, راتیں گزارتی ہے, عیاشی کرتی ہے, ننگے رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی کوئی مائکا لال کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا زنا کرنے سے میرے کو یہ فائدہ پہنچا ہوگا. نہیں بول سکتا کوئی. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو, اس کی بیوی اس کی بیٹی جب کسی غیر کے ساتھ سوتی ہے تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو انسان جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہیں وہ اپنی جو ہے فیمیل کو, اپنی مؤنث کو وہ کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. جانوروں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے, بعض جانوروں میں. میرے پیارے دوستوں, افسوس کی بات ہے دنیا یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے جس نبی نے جس کو حرام قرار کر دیا, آج پوری دنیا مل کر بھی اس کو اچھا نہیں بتا سکتی. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. آپ امریکہ میں چلے جائیے, لندن میں چلے جائیے, اسرائیل میں چلے جائیے, آپ جاپان میں چلے جائیے, آپ چائنا میں چلے جائیے, وہاں جا کر بھی دیکھیے کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کو کسی سے زنا کرتا ہوا پسند نہیں کرتا. کوئی شوہر نہیں پسند کرتا, کوئی بھائی اپنی بہن کو زنا کرتا ہوا پسند, زور سے بولیے, نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر بھی رہا ہے, کوئی خاموش بھی ہو گیا تو پھر انہی میں سے چوتھا فرد کہتا ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. آمنہ کے لال نے جسے حرام کر دیا, دنیا اسے اچھا خدا کی قسم نہیں کہتی, کیونکہ میرے نبی کو یہ نالج, یہ علم اس ذات نے عطا کی ہے جو انسانوں کی فطرتوں کا بنانے والا. اب اس پر میں تفصیل نہیں کروں گا, بس یہیں پر بات روکتے ہوئے آپ کو ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ طلباء بیٹھے, ان کے لیے بات سمجھنا ضروری ہے. چلیے, جب بات ہو گئی حضور کا کوئی استاد نہیں ہے کیونکہ اللہ حضور کا استاد ہے. دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے کیونکہ حضور کا استاد اللہ ہے. تو اب دوسری بات سنیے, جب اللہ نے حضور کو پڑھایا تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. سنے بھائی, زندہ باد سبحان اللہ. یہی تو بول رہے ہیں, امی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. پڑھنا تو جانتے تھے کیونکہ اللہ نے پڑھایا, تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. جب اللہ پڑھایا تو پھر حضور تو بہت اچھا لکھنا چاہیے تھا. حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. جب حضور پر قرآن اترتی تھی تو حضور لکھتے نہیں تھے, کاتبان وحی سے لکھاتے تھے. صحابہ کرام لکھتے تھے, حضور فرماتے کاتب وحی لکھا کرتے تھے. پھر حضور کیوں نہیں لکھتے تھے؟ حضور نہیں لکھنے کی وجہ سے یہ پاکستان کا چندی چور مولوی یہ بولا
کہ وہاں پر لنصفعن نون ساکین تھا اور صحابی کیونکہ پڑھنا لکھنا ہو جائے نہیں، انہوں نے غلطی سے نون ساکین کی جگہ تنوین لگا دیا، اور حضور کیونکہ ان کی اصلاح اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ قرآن میں غلطی ویسے ہی رہ گئی۔ نعوذ باللہ۔ حضور کو ان پڑھ ثابت کرنے کے لیے کاتب وحی کو بھی غلط بول رہا، قرآن کو بھی غلط بول رہا، نعوذ باللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے ان کے دلوں میں کتنی شرارت اور ضلالت ہے نبی کے تعلق سے، کتنا بغض ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا نبی کے تعلق سے۔ تو اب سنیے، حضور لکھتے کئی کو نہیں تھے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں اعظم گڑھ والوں، حضور لکھتے کئی کو نہیں تھے۔ سنیے، کل ہم لوگ صبح اٹھیں گے، اٹھ کے جو ہے یو پی ہائی کورٹ کو جائیں گے، اتر پردیش کے ہائی کورٹ کو جائیں گے، اور صبح سے لے کے شام تک ہائی کورٹ میں بیٹھیں گے، اور ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہے ان کے اجلاس میں بیٹھیں گے، اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک جج صاحب کتنے ججمنٹ لکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک اگر جج صاحب 25 فیصلے سنا رہے ہیں، اس کو 3 مہینے کی سزا دی جائے، اس کو رہا کی جائے، اس کی بیل ہے ایکسپٹ کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کو وہ کیا جائے، اس کو یہ کیا جائے، یہ ہو وہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، 25 فیصلے اگر صبح سے شام تک جج صاحب سنائیں گے، کان کھول کے سنو مسلمانوں، جج صاحب 25 فیصلوں میں ایک فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں پین پکڑ کے پیپر پہ ججمنٹ نہیں لکھتے۔ سنے بھائی سنے، ہائی کورٹ کا جج ججمنٹ فیصلے خود نہیں لکھتا۔ آپ مجھے کیوں نہیں لکھتا مولانا؟ کیونکہ وہ اتنا بڑا پوسٹ ہے، وہاں بیٹھ کر لکھنا وہ پوسٹ والے کی توہین ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جج صاحب آرڈر دیتے ہیں، ان کے سامنے ان کے پاس جو ہے ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، شارٹ ہینڈ رائٹنگ کرنے والے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، وہ لوگ ٹائپ کرتے رہتے ہیں۔ جج صاحب خالی آرڈر دیتے ہیں، وہ لوگ پیچھے بیٹھ کے ٹائپ کرتے رہتے ہیں، کٹ 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 ٹائپ چلتے رہتا ہے۔ آپ کسی بھی ریاست کے کسی بھی چیف منسٹر کے پاس جائیے، بے شک آپ چیف منسٹر کے ساتھ 8 دن 15 دن رہیے اور رہ کر دیکھیے چیف منسٹر صاحب کیا کیا لکھ رہے ہیں، کتنا لکھ رہے ہیں، کیا کیا لکھتے ہیں، اتنے ڈیسیشن چیف منسٹر لیتے ہیں، اتنے اسکیم چیف منسٹر نکالتے ہیں، اتنے اسکیم چیف منسٹر کی طرف سے پاس ہوتے ہیں، مگر ایک اسکیم بھی چیف منسٹر اپنے گھر میں بیٹھ کے پین کاپی لے کے لکھ لیتے نہیں بیٹھتا، آج یہ اسکیم پاس کرنا، آج یہ اسکیم پاس کرنا، نہیں لکھتا۔ چیف منسٹر آرڈر دیتا ہے، اس کے ماتحتین جو ہوتے ہیں وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیونکہ یہ منصب لکھ لیتے بیٹھنے کا منصب نہیں ہے، یہ آرڈر دینے کا منصب ہے، اور یہاں سے لکھ ان کے ماتحتین لکھتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کو چلے جائیے، یہ تو میں آپ کو اس علاقے کی باتیں کر رہا ہوں جہاں پر مسلمان نہیں ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے جج صاحب کے پاس چلے جائیے، وہ بھی لکھتے نہیں ہیں، وہ آرڈر دیتے ہیں، ان کے ماتحتین ان کے پاس بیٹھنے والے خدام نوکر جن کو لاکھوں لاکھوں روپیہ دے کر تنخواہیں دے کر بٹھایا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، دنیا کے کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ لکھتا نہیں ہے، اس کے جیب میں قلم ضرور ہوتا ہے، وہ قلم لکھنے کے لیے نہیں، دستخط کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ لکھتا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے IAS آفیسر، IPS آفیسر خادم بن کے، غلام بن کے، سٹکیسا پکڑ کے پھرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ منصبدار نہیں لکھتا، بڑے مرتبے والا نہیں لکھتا، بڑے مقام والا نہیں لکھتا، یہ دستور آج کا نہیں، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا دستور ہے۔ میرے مصطفیٰ کے زمانے میں بھی لکھنا عیب سمجھا جاتا تھا، بڑے آدمی کا لکھنا، قبیلے کے سردار کا لکھنا، اپنے قبیلے کے بڑے آدمی کا لکھنا عیب سمجھا جاتا تھا، اور رب نے کہا میرے مصطفیٰ قرآن آپ
उतरेगी आप खुद लिखेंगे, अरब वाले कहेंगे ये कैसा मोहम्मद है, ये तो ऐप वाला है, ये अपने हाथों से लिखता है, लिहाजा मुस्तफा मैं तो कुरान उतारूंगा, आप लिखना मत। मैं आपको कातिबाने वही की जमा खादिमों गुलामों को देता हूँ, आप बोलते चले जाओ, आपके गुलाम लिखते चले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामी का पूरा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मेरे अरब में लिखना ऐब था। और याद रखो ये जितने बेकार मौलवी हैं, जालिमों, अगर तुमने हलाल के नुक्शे से जन्म लिया है तो अरब की तारीख पढ़ो। सिर्फ हुजूर ही नहीं लिखते थे ऐसा नहीं है, उस वक्त अरब के हजारों सैकड़ों कबीले थे, किसी भी कबीले का सरदार नहीं लिखता, हुजूर ही नहीं लिखते थे, नहीं कबीले का कोई सरदार भी नहीं लिखता था। जितने कबीले थे कोई कबीले का सरदार नहीं लिखता था। हर कबीले के सरदार के पास कुछ खादिम होते थे जो लिखते थे। रब ने कहा मेरे मुस्तफा ये अरब वाले लिखने को ऐब जानते हैं, और मेरे हबीब मैं तुझे बेऐब करके पैदा किया। मेरे हबीब तुझ में कोई ऐब कहे मुझे ये गवारा नहीं है, इसलिए मुस्तफा आप लिखोगे नहीं, आप लिखवाते चले जाओ, आप कहते जाओ मेरे हबीब, आपके खुद्दाम लिखते चले जाएंगे, आपके गुलाम लिखते चले जाएंगे, आपकी बारगाह में बैठने वाले असहाब इकराम लिखते चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर इसीलिए नहीं लिखते, और हम नौजुबिल्लाह हुजूर का उस्ताद ढूंढ रहे दुनिया के अंदर, ये हमारी अक्ल के मर जाने की अलामत है। हम जो रहे हुजूर लिखते गए कि हमको हालात से कोई माने मतलब नहीं है, उस वक्त के सिचुएशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जाहिलाना जालिमाना बातें करते नबी के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा और गौर करके चलो तो आपको पता चले हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ाने वाला अल्लाह। हुजूर इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उस दौर में लिखना अरब के कबीले के सरदारों के लिए ऐब माना जाता था। अब जरा गौर करिए।